اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سنگے دوستوں، امید کرنا سارے ٹھیک ٹھاک ہو، میں ٹھیک ہیں، شکر الحمدللہ۔ آج سب سے امپورٹنٹ ٹاپک، سب سے اہم جو ٹاپک ہے اس پہ بات کرنی ہے، عقیدہ توحید پہ، کہ عبادت صرف اللہ کے لیے اور دعا بھی خصوصاً صرف اللہ کے لیے۔ عقیدہ توحید دو تین بنیادی چیزوں، بنیادی باتوں پر مشتمل ہے۔ ایک، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کے کلام میں اور اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تو اس ٹاپک میں بات کرتے ہیں کہ اللہ جتنا شکر ادا کی جائے اتنا کم ہے۔ اللہ ہمیں حق کو سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو بھی اگر وہ غلطی کوتاہی ہوگی تو معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حق کو سچ پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آج اللہ کا نام لے کے بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو سورۃ فاتحہ سے ہی شروع کرتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ میں آیت نمبر 4 میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ سے کرنی ہے، اور مدد بھی کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے، کیونکہ ہم ہر نماز میں یہ پڑھتے ہیں، دن میں 5 ٹائم ہر نماز میں پڑھتے ہیں ہم، تو عبادت بھی اللہ کی کرتے ہیں اور مدد بھی خاص اسی سے مانگتے ہیں، دینے والی ذات، کیونکہ اللہ پاک کی سب کچھ اختیار اسی کا ہے، سب کچھ اسی کے پاس ہے، سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں۔ تو ہمیں مانگنا بھی کس سے چاہیے؟ اللہ سے۔ اللہ دینے والا ہے اور وہی بہتر کارساز ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھے سے مانگو، قرآن میں کہ تم مجھے سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں، اور میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، اب تم مجھ سے مانگو گے میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ کون ہے جو تکلیف اور دکھوں وہ تم سے دور کرتا ہے، تو وہ اللہ کی ذات ہے، اور تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تم دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ حق و سچ کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ تو ہمیں حق و سچ پر قبول کرتے ہوئے، کیونکہ سب سے سینسٹیو ٹاپک ہے یہ عقیدہ توحید اور دعا صرف اللہ کے لیے، کیوں اللہ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور عبادت کے لائق وہی ہیں، اور شرک نہیں کرنا، مدد بھی صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ ہی سب کچھ دینے والا ہے، اور یہی اصل ٹاپک ہے جس پر چل کے ایمان قابل قبول ہوتا ہے۔ اور جتنا بھی بندہ نمازیں پڑھتا ہے، جتنا بھی اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، تو عقیدہ توحید ٹھیک ہے، تو اس کے سارے عمل ٹھیک ہوتے جائیں گے۔ اگر عقیدہ توحید ہی غلط ہے تو پھر اگلے اعمال کو کیا بھروسہ، کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا، ان شرک ظلم العظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اور
تو گناہوں کو معاف کر دوں گا، لیکن میں شرک کو کسی صورت معاف نہیں کروں گا۔ شرک کی گنجائش نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ اس لیے ساری قوت، سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، تو ہمیں اللہ کے آگے جھک جانا چاہیے۔ اللہ جس طرح قرآن میں اور جس طرح نبیوں نے، سارے نبیوں نے یہی پیغام دیا کہ سارے نبی یہی پیغام لے کے آئے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا کسی کے شریک نہ ٹھہراؤ، اور طاغوت سے بچو، یعنی شیطان سے بچو، اور چھوٹے معبودوں سے بچو، سب کچھ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو جن ہستیوں کے نام شرک کھڑا کیا جا رہا ہے، یہ سراسر اپنا آپ پہ ظلم کر رہے ہیں۔ سب کچھ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا کارساز ہے۔ اور ہمیں خود سوچنا چاہیے، ہمیں خود قرآن ترجمے سے پڑھنا چاہیے اور خود عمل کرنا چاہیے، اور دوسرے بھائیوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہیے۔ اور خود جب عمل کریں گے، خود قرآن پڑھیں گے، ترجمے سے تو سمجھ بھی آئے گی کہ دوسرے کیا کہہ رہے ہیں۔ دوسروں کی بات کو اگر سننا بھی چاہیں گے تو خود آپ ریفرنس دیں گے، آپ کوٹ کریں گے ریفرنس، تو آپ کو بات سمجھ آئے گی دوسروں کی۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور شرک نہیں کرنا، شرک از موسٹ سینسٹیو ٹاپک۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ترجمہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت ہے، بس ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ تو اس لیے مہربانی کر کے قرآن ترجمے سے پڑھیں، اس پر عمل کریں، اور دوسرے بھائیوں تک یہ پیغام پہنچائیں۔ جزاکم اللہ خیر، وأحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔